میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہو چکی ہے، اور ماہ محرم الحرام جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال شہادت سے شروع ہو کر شہادت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے مہینے میں جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، وہیں پر آخری مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اسلامی سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اسلامی سال حضرت عمر سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عمر پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہجری سال کا جو آغاز ہوا ہے، ہجری سال کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اسلامی سال جو ہے حضرت عمر سے شروع ہو کر اور حضرت عمر پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے جو ہے ہم محبت کرتے ہیں۔ اب وہ چاہے صحابہ اکرام کی جماعت ہو، چاہے اہل بیت کی جماعت ہو، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر اہل بیت کی محبت اہل ایمان پر فرض ہوئی ہے، غور کرنے والا مقام ہے، اس پوائنٹ کو جو ہے یاد رکھنا ہمیشہ کام آئے گا، کہ اگر اہل بیت کی محبت اہل ایمان پر فرض ہوئی ہے تو نبی کی نسبت کی وجہ سے فرض ہوئی ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت اہل ایمان پر فرض ہوئی ہے تو نبی کی نسبت کی وجہ سے فرض ہوئی ہے،
اور اگر صحابہ اکرام کی محبت اہل ایمان پر فرض ہوئی ہے تو نبی کی نسبت کی وجہ سے فرض ہوئی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی سے جس چیز سے نسبت ہوتی جائے گی اس کی محبت جو ہے اہل ایمان کے دل میں بیٹھتی چلی جائے گی، اہل ایمان کے دل میں بیٹھتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے اور اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اب اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک آنکھ ہماری اہل بیت ہے تو دوسری آنکھ جو ہے صحابہ اکرام ہے، کیونکہ میرے آقا نے جہاں پر اہل بیت کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے وہیں پر جو ہے اپنے صحابہ کی بھی شان و عظمت کو بیان کیا۔ جہاں پر میرے آقا نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر جو ہے صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت کا سینہ جو ہے صحابہ کی بھی محبت سے جگمگا رہا ہے اور اہل بیت کی بھی محبت سے جگمگا رہا ہے۔ اب دونوں سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کو جو ہے اہل بیت سے نفرت تھی، اہل بیت سے دشمنی تھی۔ اور کچھ لوگ اسی روح زمین پر ایسے بھی ہیں جو جب صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت کو جو ہے صحابہ اکرام سے دشمنی تھی، نفرت تھی۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، نہ صحابہ اکرام کو اہل بیت سے دشمنی تھی اور نہ اہل بیت کو جو ہے صحابہ اکرام سے دشمنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بہت بڑی دلیل جو ہے جب آپ احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے، جب آپ احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے تو بہت ساری جو ہے احادیث آپ کو ایسی ملے گی کہ جس میں جو ہے صحابہ اکرام جو ہے اہل بیت کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اور بہت سی ایسی احادیث آپ کو ملے گی کہ اہل بیت جو ہے صحابہ اکرام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یعنی صحابہ بھی اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور اہل بیت بھی جو ہے صحابہ اکرام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور یہی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر محبت دونوں کے درمیان نہ ہوتی تو ایک دوسرا جو ہے ہرگز کسی کی فضیلت کو بیان نہ کرتا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے محبت کی۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کیسی محبت تھی، کتنی گہری محبت تھی۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، باغور سنیں۔ الریاض النظرہ یہ ایک کتاب کا نام ہے، کے اندر ہے کہ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت ابو بکر حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کا چہرہ دیکھ کر جو ہے مسکرانے لگے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ اے میرے بھائی ابو بکر، آخر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ کیوں آپ میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صراط یعنی پل صراط پر سے صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے، جس کو علی گزرنے کا ٹکٹ دیں گے، پروانہ دیں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت ابو بکر روایت کر رہے ہیں
کہ میرے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی جس کو ٹکٹ دیں گے جنت میں جانے کا وہی پل صراط سے جو ہے سلامتی کے ساتھ گزر سکے گا، اور پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس پر سے وہی شخص گزر سکے گا جس کو حضرت علی جو ہے جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ اب جب حضرت ابو بکر نے اتنا فرمایا تو میرے مولا علی بھی مسکرانے لگے۔ دیکھو دونوں کی محبت، میرے مولا علی بھی مسکرانے لگے۔ اب حضرت ابو بکر نے پوچھ لیا کہ اے علی اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے ابو بکر آپ کو بشارت ہو، یعنی خوشخبری ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ ٹکٹ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے۔ یہ کس نے حکم دیا تھا؟ میرے آقا نے حکم دیا تھا کہ اے علی اسی شخص کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دینا، پل صراط سے سلامتی سے گزرنے کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے۔ اب آپ اس حدیث پاک پر غور کریں کہ ایک دوسرے کی فضیلت آپس میں کس طریقے سے بیان ہو رہی ہے۔ ابو بکر علی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور میرے مولا علی ابو بکر کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ محبت ہے ابو بکر اور علی کے درمیان، یہ محبت ہے ابو بکر اور علی کے درمیان۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، الصواعق المحرقہ یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے۔ دلیل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میری باتوں کو لوگ کاٹ دیتے ہیں، باتوں کو کاٹ دیتے ہیں اور اس طریقے سے توڑ مڑوڑ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ماہ محرم الحرام کے اندر جتنا بھی میرا بیان ہوگا اور ہر بیان جو ہے دلیل کے ساتھ ہوگا، اور جس کو اعتراض ہوگا وہ زبانی خرچ نہ کرے گا بلکہ کتاب لے کر آئے گا، اور وہ بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یعنی مسلک اعلی حضرت کے جو علماء دین ہیں ان کی کتاب ہونی چاہیے، یہ شرط ہے، ورنہ میں کسی کی بکواس کو نہیں سنوں گا۔ میں جو دلیل دے رہا ہوں وہ بالکل ٹھوک اور بجا کر دے رہا ہوں، دکھانے کا بھی دعویٰ میرا ہے، جو دلیل میں دوں گا دکھانے کا بھی میں ذمہ دار رہوں گا، ورنہ اگر ہمت ہوگی دکھانے کی تب تو بحث و مباحثہ میری دلیلوں پر کریں گے، ورنہ خاموشی سے سنیں گے۔ آؤ دیکھو الصواعق المحرقہ کے اندر ہے کہ ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر اکثر جو ہے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے، حضرت ابو بکر اکثر جو ہے حضرت ابو بکر کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے امی عائشہ نے پوچھ لیا کہ اے میرے والد محترم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اکثر جو ہے آپ حضرت علی کا چہرہ دیکھا کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا
इबादत है। रवायत कौन कर रहा है? हजरत अबू बकर कर रहे हैं। और बताया किसने? मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। तो ये हजरत अली की शान है कि अगर कोई हजरत अली के चेहरे को देख ले तो उसने इबादत कर ली, उसने इबादत कर ली। और जिसने हजरत अली का जिक्र किया उसने इबादत कर ली। जिसने हजरत अली का कौल सुन लिया उसने इबादत कर ली। यानी जिक्र सुनने पर भी सवाब है, जिक्र करने पर भी सवाब है, और हजरत अली के चेहरा देखने पर भी सवाब है। हर तरह से सवाब ही सवाब है। और देखो तारीखुल खुलफा, ये भी एक हदीस की किताब तारीख के हिसाब से है। तारीखुल खुलफा के अंदर है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया। अभी तक तो हजरत अबू बकर फरमा रहे थे, अब हजरत अली ने इरशाद फरमाया, जब तुम स्वालिहीन का जिक्र करो, स्वालिहीन मतलब नेक परहेजगार मुत्तकियों का जिक्र करो, तो जो है हजरत उमर का भी जिक्र जो है कर लिया करो, हजरत उमर को फरामोश ना करो। ये कौन फरमा रहा है? हजरत अली फरमा रहे हैं कि ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, जब तुम अच्छों का जिक्र किया करो, मुत्तकियों का जिक्र किया करो, सालिहीन का जिक्र किया करो, तो उस महफिल में जो है हजरत उमर का भी जिक्र जरूर कर लिया करो। हजरत उमर का जिक्र जो है जरूर कर लिया करो। तो मालूम क्या हुआ कि हजरत अली के नजदीक हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम जो है सालिहीन की जमाअत में है। मालूम यह हुआ कि उनके ऊपर लगाने वाला जितना भी इल्जाम है सब बेकार है। और देखो तारीखुल खुलफा के अंदर है कि हजरत उमर से रवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मेरे आका ने फरमाया, कयामत के दिन मेरे हस्बो नस्ब के सिवा हर सिलसिले नस्ब जो है मुनक़ता हो जाएगा, कट जाएगा। मेरे आका ने फरमाया कि मैदान महशर के अंदर जो है जितने भी हस्बो नस्ब हैं, हस्बो नस्ब का मतलब खानदानी जो सिलसिला है, ये कयामत के मैदान में कट जाएगा। जैसे कहा जाता है कि बाप बेटे के काम नहीं आएगा, मैदान महशर के अंदर बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा। तो मेरे आका फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम इंसानों का जो हस्बो नस्ब है वो मैदान हश्र में कट जाएगा, मुनक़ते हो जाएगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं मेरा हस्बो नस्ब ऐसा है जो मैदान महशर में भी कायम रहेगा, जिस तरीके से दुनिया में कायम है, जिस तरीके से दुनिया में कायम है। अब ये हदीस पाक जब हजरत उमर के कानों से टकराई है तो अब हजरत उमर की कैफियत देखो, उनके अंदर जज्बा कैसा पैदा हुआ, उनके अंदर शौक कैसा पैदा हुआ, और उनके दिल में अली की मोहब्बत कैसी थी। आओ देखो तारीख का वो वरक उलट रहा हूं जिसको लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। तारीख का वो वरक उलट रहा हूं जिसको लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, हुजूर के फरमान के बिना पर, यानी मेरे आका ने जो ये फरमाया कि सिर्फ मेरा हस्बो नस्ब कायम रहेगा, बाकी दुनिया के तमाम इंसानों का हस्बो नस्ब कट जाएगा। तो जब हुजूर ने ये फरमाया तो हजरत उमर की ख्वाहिश हुई, हजरत उमर की ख्वाहिश हुई कि मेरा रिश्ता जो है वो मेरे आका के खानदान से जुड़ जाए, मेरे आका के खानदान से जुड़ जाए, यानी अहले बैत से जो है मेरी रिश्तेदारी हो जाए। ये ख्वाहिश, ये तमन्ना हजरत उमर के दिल में उठी, हजरत उमर के दिल में उठी। अब जब ये तमन्ना, ये ख्वाहिश
حضرت عمر کے دل میں اٹھی، یہ حضرت عمر مولا علی کے دربار میں پہنچ گئے، مولا علی کے دربار میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عمر نے حضرت علی کے سامنے جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کیا، حضرت علی سے کہا کہ اے علی، میری ایک درخواست ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں، میری ایک درخواست ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آخر آپ کی کون سی درخواست ہے، کون سی بات ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے آپ مجھ سے کر دیں۔ یہ حضرت ام کلثوم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی، یاد رکھنا نام ام کلثوم، اور ان کو جو ہے زینب صغرا بھی کہا جاتا ہے، زینب صغرا بھی کہا جاتا ہے، اور ام کلثوم بھی کہا جاتا ہے، اور ام کلثوم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے کیا کہا کہ اے علی میرے بھائی، آپ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا جو نکاح ہے مجھ سے کر دیں۔ کس بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کی یہ تمنا ہے کہ جو میرے آقا نے اعلان کیا ہے کہ میدان محشر کے اندر صرف میرا حسب و نسب قائم رہے گا، تاکہ میرا بھی جو ہے حسب و نسب نبی سے جڑا رہے، نبی کا جو فیض ہے جس طریقے سے دنیا میں حاصل ہو رہا ہے میدان محشر میں بھی حاصل ہو جائے۔ اس خواہش کے بنا پر جو ہے حضرت علی کے سامنے حضرت عمر نے یہ درخواست رکھی کہ اے علی میرے بھائی، آپ جو ہے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے میرے ساتھ کر دیں۔ اب حضرت علی نے حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے حضرت عمر کے ساتھ کر دیا۔ یہ نکاح کب ہو رہا ہے یہ بھی یاد رکھنا، یہ نکاح حضرت عمر کے دور خلافت میں ہو رہا ہے، حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ نکاح ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت پہلے ہو گیا۔ اب معلوم کیا ہوا کہ علی کے دل میں عمر کی محبت ہے، علی کے دل میں عمر کی محبت ہے۔ حضرت عمر کے نکاح میں جو ہے مولا علی نے جو ہے حضرت کلثوم کو دے دیا، ام کلثوم کو دے دیا۔ اب جب حضرت ام کلثوم جو ہے حضرت علی کے نکاح میں حضرت عمر کے نکاح میں آ گئی تو ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے حضرت زید بن عمر، حضرت زید بن عمر۔ یہ بیٹا جو ہے حضرت ام کلثوم کے شکم سے پیدا ہوا، حضرت ام کلثوم کے شکم سے پیدا ہوا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، خلفائے راشدین اور اہل بیت کی آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں اس قدر مضبوط و مستحکم خاندانی و ایمانی رشتوں میں بدی ہوئی ہے کہ اس تعلق سے جو ہے کوئی بھی ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا، یعنی اتنا مضبوط رشتہ ہے اہل بیت کا اور خلفائے راشدین کا۔ آپ تھوڑا غور کریں، سمجھ میں آئے گا۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ اب رشتہ داریاں دیکھیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں شخصیت جو ہے حضور کے سسر ہے، یہ دونوں حضور کے سسر ہے، یعنی خلیفہ اول اور خلیفہ دوم جو ہے یہ دونوں حضور کے سسر ہیں۔ کیونکہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ، یہ دونوں جو ہے
میرے آقا کے نکاح میں آئی ہیں. یہ دونوں بیویاں جو ہے میرے آقا کے نکاح میں آئی ہیں. اس لیے جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے یہ دونوں سسر ہیں. یہ دونوں سسر ہیں. اب حضرت عثمان غنی جو خلیفہ سوم ہے اور حضرت علی جو خلیفہ چہارم، یہ دونوں جو ہے میرے آقا کے داماد ہیں. یہ دونوں میرے آقا کے داماد ہیں. وہ اس طریقے سے حضور کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ یکے بعد دیگرے جو ہے یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے. حضرت ام کلثوم یہ وہ حضرت فاطمہ کی بیٹی نہیں، یہ میرے آقا کی بیٹی. یہ ام کلثوم جو ہے میرے آقا کی بیٹی ہیں. حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ جو ہے یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی. اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضرت علی کے نکاح میں آئی. تو اب اس طریقے سے جو ہے دو خلفاء حضور کے سسر اور دو خلفاء جو ہے داماد ہیں. دو خلفاء سسر ہیں. خلیفہ اول خلیفہ دو سسر ہیں. خلیفہ سوم اور خلیفہ چہارم جو ہے یہ دونوں داماد ہیں. یہ دونوں داماد ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں اب اور آگے دیکھیں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ چونکہ حضرت فاطمہ کی بہن ہے، یہ دونوں حضرت فاطمہ کی بہن ہے. تو اب اس رشتے سے جب ہم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ملائیں گے تو معلوم کیا ہوا کہ یہ دونوں جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی خالہ. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی خالہ ہے. اور حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے خالو جان ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور حضرت حفصہ جو ہے حضرت عمر کی بیٹی ہے. یہ دونوں جو ہے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن کی جو ہے نانی ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے میرے آقا کے نکاح میں آئی ہیں. میرے آقا کے نکاح میں آئی ہے. تو نکاح میں آنے کی وجہ سے یہ دونوں ام المومنین جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی نانی ہے. تو یہ رشتہ ہے اہل بیت کا اور خلفائے راشدین کا. اس قدر مضبوط یہ رشتہ ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں آخری بات سن لیں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں نماز فجر ادا کر رہا ہوں. یہ حضرت علی نے جو ہے خواب دیکھا. اور جو ہے حضرت علی اور آگے فرماتے ہیں کہ اتنے میں جو ہے جب نماز مکمل ہو گئی تو ایک کنیز جو ہے تازہ کھجوریں لائی. مسجد نبوی کے اندر تازہ کھجوریں آتی ہیں، ایک کنیز جو ہے لے کر آتی. آپ نے جو ہے یعنی حضور نے جو ہے ایک کھجور کو پکڑا اور حضرت علی کے منہ میں رکھ دیا. یہ حضرت علی خواب کے اندر دیکھ رہے کہ میرے آقا نے جو ہے ایک کھجور لی اور حضرت علی کے منہ میں ڈال دی. اور پھر جب ایک کھجور ختم ہو گئی تو پھر جو ہے اسی طرح دوسری کھجور جو ہے میرے آقا نے اٹھائی. مگر حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر میری آنکھ جو ہے کھل گئی. یعنی خواب کے اندر آپ نے صرف ایک کھجور کھائی، دوسری کھجور کا نمبر آیا ہی تھا کہ حضرت علی کی جو ہے آنکھ کھل جاتی. اب جب آنکھ کھل گئی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتنے میں جو ہے مسجد نبوی سے فجر کی اذان ہونے لگی. یعنی فجر کی اذان جو ہے ہونے لگی، آواز آنے لگی.
حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کھجور کا جو ذائقہ تھا ابھی بھی میرے منہ میں جو ہے موجود تھا۔ فجر کی اذان کو میں سننے کے بعد جو ہے مسجد نبوی کی طرف چل گیا، اور جب میں مسجد نبوی کے اندر پہنچا، جس طریقے سے میں نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ میرے آقا مصلی پر جلوہ گر ہیں اور نماز فجر پڑھا رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طریقے سے دیکھا کہ مسجد نبوی کے مصلی پر حضرت عمر جلوہ گر ہے اور نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ اب جب نماز فجر جو ہے مکمل ہوئی تو حضرت علی نے سوچا کہ لاؤ اپنے خواب کی جو ہے تعبیر پوچھی جائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابھی میں ارادہ ہی کر رہا تھا کہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اتنے میں جو ہے ایک کنیز آئی، ایک ٹوکری کھجور لے کر آئی، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی کے منہ میں کھجور کو ڈالا تھا، حضرت عمر نے بھی حضرت علی کے منہ میں کھجور کو ڈالا۔ حضرت عمر نے حضرت علی کے منہ میں کھجور کو ڈالا، اور جب کھجور جو ہے حضرت علی کے منہ میں پہنچی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر جیسی کھجور کھائی تھی اسی طریقے سے یہ بھی کھجور تھی، جیسے اس کا ذائقہ تھا اسی طریقے سے اس کا بھی ذائقہ تھا، اسی طریقے سے اس کا بھی ذائقہ تھا۔ اب ایک کھجور تو حضرت علی نے کھا لی، ادھر تو خواب ٹوٹ گیا تھا، بیدار آپ ہو گئے تھے، اس لیے دوسری کھجور آپ نہیں کھا سکے، مگر ادھر دیکھو کہ حضرت عمر نے جیسے ہی دوسری کھجور جو ہے ٹوکری سے اٹھائی اور حضرت علی کی طرف بڑھانے کے لیے حضرت علی نے چاہا کہ اب دوسری کھجور جو ہے مجھ کو مل جائے گی، آپ کو بے حد شوق پیدا ہوا کہ دوسری کھجور جو ہے مجھے مل جائے، مجھے دوسری کھجور مل جائے، مگر اب حضرت عمر کا جواب سنو، حضرت عمر کا جواب سنو کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی، اگر حضور نے خواب میں دوسری کھجور دی ہوتی تو یقیناً جو ہے میں تم کو دوسری کھجور دے دیتا۔ ادھر حضرت علی خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں اور ادھر حضرت عمر کھلی آنکھوں سے جو ہے سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ خواب کے اندر میرے آقا نے علی کو ایک کھجور کھلائی ہے، اور ادھر حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اے علی، اگر میرے آقا نے تم کو دوسری کھجور کھلائی ہوتی تو یقیناً جو ہے میں تم کو دوسری کھجور کھلا دیتا۔ اب حضرت علی جب تعجب میں پڑ گئے کہ آخر حضرت عمر کو کیسے معلوم ہو گیا، ابھی تو میں نے اپنے خواب کا ذکر کسی سے کیا ہی نہیں، آخر عمر کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی، کیا اپنے آقا کا وہ فرمان آپ بھول گئے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے ایماندار آدمی یعنی مومن جو ہے وہ نور فراست سے دیکھا کرتا ہے، یعنی مومن کی فراست جو ہوتی ہے اس کی تاثیر، اس کا دیکھنا جو ہے کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں اسی فراست سے، اسی نور سے دیکھ رہا ہوں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر نے جب یہ کہا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، یقیناً آپ نے جو کہا ہے بے عینی ہی اسی طریقے سے جو ہے خواب کے اندر میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، میرے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ پیش آیا ہے۔ اے امیر المومنین، آپ نے سچ فرمایا، میں نے بے عینی ہی رات کو کھجور اسی طرح دیکھا تھا اور اسی طرح میں نے کھجور کو کھایا تھا، اور اسی طرح جو ہے اس کھجور کی بھی لذت تھی جس طریقے سے اس کھجور کی لذت ہے، اور اسی طریقے سے میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے میرے ہاتھ میں، میرے منہ میں جو ہے کھجور کو رکھا تھا۔ یہ حضرت علی فرما رہے کہ اے عمر، جس طریقے سے آپ نے، اے امیر المومنین، جس طریقے سے آپ نے کھجور کا معاملہ پیش کیا ہے اسی طریقے سے میں نے خواب کے اندر دیکھا تھا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک
کے اندر چند جملے جو ہے باغور ہے، یعنی غور کرنے والے۔ پہلی بات، حضرت علی نے جو ہے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور دوسری چیز، اسی حدیث پاک کے اندر یہ بھی جملہ آیا ہے، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت علی بھی حضرت عمر کو اپنا امام مانتے تھے اور ان کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے اور ان کو امیر المومنین بھی مانا کرتے تھے اور ان کو امیر المومنین بھی کہا کرتے تھے۔ اب اگر حضرت عمر کی شخصیت پر سوال کیا جائے گا تو وہی سوال جو ہے گھوم کر علی تک چلا جائے گا، وہی سوال گھوم کر حضرت علی تک چلا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سمجھے کہ میں امامت کر رہا ہوں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ میرا ایمان درست نہیں ہے، میرا ایمان درست نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو ہے میرے اوپر سوالیہ نشان لگایا اور پیچھے نماز بھی پڑھ لی، تو اب فتویٰ کیا لگے گا ان کے اوپر؟ فتویٰ یہ لگے گا کہ ان کی بھی نماز گئی، ان کی بھی نماز گئی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ تو اب اگر کوئی حضرت ابو بکر پر سوال کرتا ہے تو حضرت علی کی نماز پر سوال آ جائے گا، حضرت علی کی نماز پر سوال آ جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ حضرت علی نے ابو بکر کو بھی امیر المومنین کہا، حضرت عمر کو بھی امیر المومنین کہا، اور عثمان غنی کو بھی امیر المومنین کہا، اور ابو بکر کے پیچھے بھی حضرت علی نے نماز ادا کی، عمر کے پیچھے بھی نماز ادا کی، عثمان غنی کے پیچھے بھی نماز ادا کی۔ اور یہ خلفائے راشدین کا جو رشتہ ہے بہت ہی مضبوط اور بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اور دونوں کے درمیان جو ہے بہت ہی گہری محبت ہے، اور ایسی محبت ہے کہ ایک دوسرے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے جو ہے احادیث کے اندر حدیث پاک بھری ہوئی پڑی ہے، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خلفائے راشدین سے اور تمام صحابہ اکرام سے جو ہے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ، اہل بیت کی محبت میں موت دے۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کو صحابہ اکرام کی محبت میں زندہ رکھ، صحابہ اکرام کی محبت میں موت دے۔ وما علینا